اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں سب تعریفیں خدا بزرگ کے برکت سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ دوستو اس وقت میں حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی کربلا میں لشکر حسینی کے سپہ سالار علمبردار وفا کے دیس کے شہنشاہ حضرت عباس کے روضہ اطہر کے اندر موجود ہوں۔ اس وقت میں حرم مطہر میں موجود ہوں۔ کچھ حرم کی تصاویر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے۔ اس وقت تھوڑا سا خلوت ہے، تھوڑا سا رش کم ہے، تو میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں۔ یہ حرم میں آپ موجود ہیں۔ حرم میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں تھوڑی سی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تھوڑی سی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے محرم کے ہوا سے پہلے ریڈی کے حرم ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں مزید، اور صفائی ستھرائی کا کام بھی ہو رہا ہے۔ میں اس وقت باب قبلہ کی طرف پہنچ چکا ہوں، باب قبلہ کے سامنے ہوں۔ یہ باب قبلہ ہے اور یہ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک اندر ہے۔ اس سے آگے چونکہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے تو یہ ایک چیز میں دکھانا چاہتا ہوں، دو چیزیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ رمضان میں دیکھیے محفل قرآن جہاں پہ ہر اہل بیت علیہ السلام کے ہر روزہ مبارک میں ہوتی ہے۔ میں مختلف روزہ مبارک میں گیا ہوں اپنے سفر کے دوران، کاظمین بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی ہے، حسین علیہ السلام کے روزے پر بھی ہے، سامرہ میں بھی ہے، اور پھر یہاں پر بھی ہے، مدائن بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی ہے، نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں بھی ہے، بارش قرآن کے روزے کے پاس اس محفل قرآن ضرور ہوتی ہے شہر رمضان میں۔ اور یہ اس وقت میں جو دوسری چیز دکھانا چاہ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے قریب میں چلا جاؤں۔ یہ ایک مشق ہے، آپ کو اگر نظر آ رہی ہے، بہت بڑی مشق ہے، مشق سکینہ اس کو کہا گیا ہے۔ یہ اس مشق کی طرح تو نہیں ہے، وہی مشق نہیں ہے، لیکن اس کی بہت حد تک ہے کہ یہ مشق تھی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیر بھی لگا ہوا ہے۔ عباس پانی بھرنے گئے تھے تو مشق میں تیر لگا تھا اور پانی بہہ گیا تھا، پانی نہیں لا پائے تھے، اس کی یاد میں یہ مشق ہے۔ اور یہ بالکل حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ کے سامنے باب القبلہ کے باہر موجود ہے۔ میں آپ کو مزید مناظر بھی دکھاتا ہوں حرم میں، جس سے انہوں نے بہت زیادہ گنجائش والا حرم ہے یہ۔ فانوس لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہر فرقے کے ہر لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اذن دخول بھی اس کو کہتے ہیں، زیارت کے عنوان سے ہدیہ زیارت جو ہے نا، وہ اس سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے، پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم۔ تو یہ ایک دروازہ ہے جو گیٹ نمبر 2، اس طرح کے مختلف دروازے ہیں اطراف میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح باریک بینی سے، اگر میں چھت کا تھوڑا سا زوم کر کے دکھا سکوں تو بہت باریک بینی سے شیشے کا کام کیا گیا ہے زبردست طریقے سے، اور یہ پھر بڑے بڑے فانوس لگائے گئے ہیں۔ میں یہاں سے اگر آپ کو دکھا سکوں کچھ فانوس کا جو خوبصورتی انہوں نے لگائی ہے، یقیناً ایک بہت مہارت ہے۔ اس میں دھوپ ہے زیادہ، تو اس کے باوجود میں آپ کچھ بہتر طریقے سے دکھا پا رہا ہوں۔ اور یہ دوسری طرف سے ہے، سامنے ایک پردہ ہے، اس کے آگے ظاہر لیڈیز کا ہال ہے، میں اس طرف تو خیر نہیں جاتا ہوں، لیکن جو چیز میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے، مختلف شرعی مسائل کے لیے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک فرقے کے عنوان سے نہیں، ہر فرقے کے عنوان سے مسائل بتاتے ہیں۔ یہ کچھ حصے آپ کو میں دکھا رہا ہوں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے آگے لیڈیز ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہر سال ملینز میں لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں، مرادیں جو
अल्लाह ताला को इनका वसीला देकर मुरादें मानते हैं और वो फिर पूरी होती हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर हज़रत अब्बास के रोज़े के सामने पहुँच गया हूँ। ये उनका रोज़ा मुबारक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस मोमिन को, हर उस मुसलमान को, हर उस मोमिन को जो चाहता है, उसके लिए मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है, दिल में हुब्ब रखना होना ज़रूरी है। जो यहाँ आना चाहता है, अल्लाह ताला जायज़ वसीले से उनकी दुआएं पूरी फरमाए। इस वक्त मैं थोड़ा सा हॉल का मंजर आपको दिखा देता हूँ। हरम के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।